بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں بڑی ہی تلخ اور تکلیف دہ سچائی کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال نے فرمایا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ افسوس، صد افسوس، صد افسوس۔ میں نے اس سے پہلے ایسی کہانیاں تو سنی تھیں، آج اپنی زندگی میں ایک ایسا عملی مظاہرہ سن اور یہ سوشل میڈیا میں دیکھ لیا ہے جس سے یقین ہو گیا کہ جو کچھ میں نے سعودی حکمرانوں کے متعلق، ان خاندانوں کے متعلق، ان شہزادوں کے متعلق، ان کے اور مسلمان مفتیان کرام کے متعلق سنا تھا، پڑھا تھا، وہ سچ تھا۔ بنو امیہ سے بنو عثمان تک سینکڑوں ایسے مفتی اعظم گزرے ہیں جنہوں نے قرآن اور احادیث کو ایک طرف رکھا اور اپنے بادشاہ کی خوشنودی کے لیے ایسے ایسے فتوے دیے جنہوں نے ہماری اسلامی تاریخ کے منہ پہ وہ کالک مل دی ہے کہ ہم قیامت تک اسے دھوتے رہیں تو اترے گی نہیں۔ ایسی ہی واردات مسلمانوں آج تمہارے ساتھ ہو گئی ہے۔ یروشلم ٹائم کی ایک رپورٹ کے مطابق، اور سوشل میڈیا پہ اب آپ کو اگر آپ جستجو کریں تو گوگل پہ یہ جو جمعہ گزرا ہے، اس جمعے کا خطبہ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کا عربی میں ہے، لیکن ساتھ لوگوں نے ترجمہ بھی اس کا کر دیا ہے، ملے گا، جس میں انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے ایسے قرآنی جواز پیش کیے ہیں، ایسی دینی مثالیں پیش کی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ آپ اسے گرینڈ فتویٰ سمجھ لیں، یعنی اب ہمیں امام کعبہ کی طرف سے حکم مل گیا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو۔ میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ اب اسے تسلیم کرانے کے حق میں اس طرح ایسی یہ دلیلیں اور ایسی حدیثیں نکال کر لائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں نے تو یہ بات روٹین میں کہہ دی تھی، کیونکہ مجھے کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی اپنے یہ جو سو کالڈ اسلاف ہیں، وہ اسلاف نہیں جن کو جو میرے ہیرو ہیں، یہ جو سو کالڈ ہمارے اسلاف ہیں، جو ہمارے دین کے ٹھیکیدار ہیں، ان کے متعلق جو کچھ میں نے سنا تھا اس حوالے سے کہی تھی۔ مجھے میرے تو وہم گمان میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ تو میری زندگی میں کیا بلکہ 8-10 دنوں میں یہ معاملہ میرے سامنے آ جائے گا، اور وہ آ گیا۔ آپ نے اپنے خطبہ مبارک میں جہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں دلائل دیے ہیں اور مسلمانوں سے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں یہودیوں سے کتنے بنا کر رکھتے ہیں، بلکہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شیلڈ، یعنی میرا شیلڈ سے مراد یہ ہے وہ جو ایک تو تلوار ہوتی تھی نا، تو جو حملہ روکنے کے لیے آگے وہ کرتے تھے، اس کے لیے انہیں شیلڈ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک شیلڈ کسی یہودی کے گھر میں گروی پڑی تھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام تک ان سے قرض بھی لیتے رہے تھے۔ وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اور ان کے اتنے تعلقات رہے ہیں، ہم سب آپس میں اکٹھے رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ کوئی دینی جواز نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہ کریں، تو مسلمان ممالک کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے۔ آپ کو اس بات کا تو علم ہے نا کہ یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں نا، ان میں یہ جو ہوتا ہے خطبہ، یہ ریٹن حکومت کی طرف سے مصول ہوتا ہے، جو انہوں نے ایکچولی پڑھنا ہی ہوتا ہے،
اس میں کو اپنی طرف سے ترمیم و اضافہ نہیں وہ کر سکتے. تو میرا خیال ہے یہ ریٹن وہ پڑھ رہے تھے. ممکن ہے کہ ان کی اپنی ذہنی اختراع نہ ہو، لیکن یہ بھی بات دل نہیں مانتا کہ ان کے مشورے کے بغیر. اتنا تو نہیں کہ امام کعبہ بھی جو ہے وہ اس طرح کی بات ایسے کہہ دے جب تک کہ وہ ذہنی طور پہ عقلی طور پہ اس کے لیے تیار نہ ہو. اپنے بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے ہمارے یہ ہائے میرے علامہ نے کیا بات کہہ دی تھی. 3 کینسر بتایا تھے انہوں نے امت کے. اے کشتہ سلطانیوں ملائیوں پیری، بادشاہ، مولوی اور پیر، یہ 3 کینسر تھے. کینسر بتائیں علامہ اقبال نے اس امت کے. یہ 3 ہی اس امت کو دنیا کی بہترین قوم بنا سکتے تھے، اور بنایا جہاں صحیح سے بنایا، اور ان تینوں نے ہی ہمیں برباد بھی کیا. ہندوستان کی طویل غلامی کے پیچھے کیا تھا؟ ہے جی 300 سال کی جو غلامی ہم نے کاٹی تھی ہندوستان میں، اس کے پیچھے اس کی کیا وجوہات تھی؟ اس کے پیچھے یہی سے یہ مفتیان کرام جیلی فتوے دینے والے، جیسا بادشاہ نے کہا ویسا فتویٰ دے دیا، جو طاقتور ہوتا تھا بس اس کے حق میں فتویٰ دے دیا. ایسی بات نہیں ہے، یہ بغاوت بھی ہوئی ہے. کالا پانی اور میں جو علماء کرام جن کو قید کیا گیا وہ انگریزوں کے خلاف تھے. سید احمد شہید نے موومنٹ چلائی تھی، مجاہدین کی تحریک ہے. اور پھر 1857 کے جنگ آزادی میں تو سنا ہے کہ دلی سے کلکتہ تک اور ادھر سے لاہور سے کلکتہ تک، بلکہ جتنے درخت ہیں یہ تو لاشوں سے بھر گئے تھے جو لٹکائی گئی تھیں یہاں پہ، اور توپوں کے سامنے باندھ کے ان کو مسلمانوں کو اڑایا بھی گیا تھا. لیکن اتنی قربانیاں دی تھیں تو ان کا حاصل پھر پاکستان اللہ نے دیا نا ہمیں. اب یہ عبد الرحمن السدیس کی طرف سے جو فتویٰ، میں تو اسے فتویٰ ہی کہوں گا بلکہ گرینڈ فتویٰ کہوں گا، جاری ہوا ہے، اس کے بعد اسرائیل میں تو جشن کا سماں ہے جی. اس کے یروشلم ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق وہ یہودی تو ناچ رہے ہیں کہ اب تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایسی رہی نہیں جو مسلمانوں کو روک سکے، اور حجت بھی تمام ہو گئی. دیکھیں نا، اگر امام کعبہ کے فتوے کو حجت بنا کر کوئی ملک تسلیم کرتا ہے اسرائیل کو، تو آپ کیا کر لیں گے جی؟ آپ کوئی ان سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں؟ دنیا سوال کرتی ہے کہ آپ پھر ان سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں، آپ کو ان سے زیادہ اسلام کا پتہ ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. آپ کا بہت شکریہ.